السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ سورہ ملک کا آغاز ہوتا ہے جس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا اس سورہ کے اندر ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت کے بارے میں جو متعدد روایات ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا روایات میں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں سے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیات ہیں کہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ سنن ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جو صورت ہے سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ صرف یہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ احکام الہی اور جو فرائض اسلام ہے اس کا بھی پابند ہونا اس کے لیے لازم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ کے اندر کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تبارکہ کا یہ جو لفظ ہے برکاتن سے ہے، اور تبارکہ سے مطلب کیا ہے کہ جس کا معنی ہے بڑھنا، زیادتی کرنا، بہت زیادہ ہونا۔ بعض نے اس کے معنی کیے ہیں مخلوقات کی صفات سے بلند ہے اور برتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ برتر ہے سب سے۔ تبارکہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے اور اس کا غلبہ ہر چیز پر ہے۔ وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف کرے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس کی مشیت کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا۔ اور وہ اللہ ہے جو انسان کو بادشاہ بھی بناتا ہے اور انسان کو فقیر بھی بناتا ہے، اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، امیر کو غریب اور غریب کو امیر کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسل در نسل ہمیشہ ایک جیسی چیزیں نہیں ہوتی۔ ایک نسل ہوتی ہے جو بہت پڑھی لکھی بہت علم کی طرف چل پڑتی ہے، پھر اس کے بعد اگلی نسل آئے گی جو وہ علم میں کمزور ہو جائے گی۔ ایک نسل آئے گی جو دین میں بہت بہترین ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے اگلی نسل دین میں کم ہو سکتا ہے اس سے اگلی نسل دین میں اس سے بھی کم ہو، اور ہو سکتا ہے اس سے اگلی نسل دین میں بہت آگے چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ رب العزت سے ضرور دعا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ، اے رب کائنات، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمانا اور ان کو استقامت نصیب فرمانا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، یعنی زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں شروع سے ہی ہمیشگی کی زندگی عطا کر دیتا، زندگی اور موت کو اس لیے عطا کیا کہ زندگی کی رنگینیاں، زندگی کی آسانیاں وہ دیکھنے کے بعد وہ موت کی سختیاں انسان جب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ پلٹ کر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یہ زندگی، یہ دنیا امتحان ہے، اس امتحان سے نکل کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ میں تمہیں آزما لوں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے نیک عمل کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں صرف اور صرف اچھے عمل کرنے کے لیے عطا کی ہے، اس سے بڑھ کر آپ کا اور میرا کوئی اور مقصد دنیا میں آنے کا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ بدقسمتی سے ہم دنیا کے اندر آنے کا مقصد اپنے آپ کو دنیا کی زندگی کے اندر بہترین طریقے سے سٹیبل کرنا سمجھتے ہیں، بہترین طریقے سے ذریعہ معاش اچھا کمانا سمجھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں سمجھتے۔ تو یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے رب کی خشیت پر چلنا، اپنے رب کی رضا پر
اپنے آپ کو ڈھال لینا، اپنے رب کے حکم کے آگے تابع فرما بردار ہو جانا ہے، ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا مال و متاع صرف اور صرف کچھ دن کا ہے۔ ہمارا گول، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک ہم اس چیز کے لیے محنت نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا نہیں کرے گا۔ ہم اپنے جسم کو، اپنی ذات کو، اپنی باڈی کو اس دنیا کی رنگینیوں کے لیے سنوارتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اپنے آپ کو، ہم خود کو اپنے رب کے لیے نہیں سنوارتے۔ ہم اپنی روحوں کو خوبصورت نہیں بناتے، ہم اپنی روحوں کو معطر نہیں کرتے، ہم نے اپنی روحوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ رکھا ہے۔ تو روحیں جب تک سیر نہیں ہوں گی، ان کے پیٹ نہیں بھریں گے، اس وقت تک ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ روح میری طرف سے ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو یقیناً سکون بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ہی ملے گا۔ بچپن سے اپنی اولاد کو اس نہج پر، اس رستے پر ڈالیے، بچپن سے ان کو کوشش کیجیے۔ اور میں نے ایک ڈاکٹر فرت ہاشمی صاحبہ کی، استاذہ کی، میں نے آڈیو سنی تھی، ان کی بیٹی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں قرآن ابھی اتنی اچھی تلاوت کرنا بھی نہیں آتی تھی، بس جمعہ ہوتا تھا، ہماری والدہ ہمارے ہاتھوں میں سورہ کہف پکڑا کے بٹھا دیتی تھی اور بس آڈیو چلا دیتی، ہم بس بیٹھ کے پڑھنا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الکہف۔ تو یہ تربیت، یہ سارے معاملات بچپن سے ہمارے ساتھ، بچپن عورتوں کے ہمارے چلتے ہیں کہ ہم مائیں ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ہیں کہ ہمیں یہ تمام رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے۔ یہ مردوں کی ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی اور میری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے خالق حقیقی سے محبت کرنا سکھائیں۔ میرے رب نے پھر اگلی آیت میں فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش بھی کوئی بے ضابطگی، ربطگی یا کوئی خلل، کوئی نقص، کوئی ایسی چیز ہے جو تو نے دیکھا؟ اپنی آنکھ کو گھما کر، اپنی آنکھ کو گھما کر اس 7 آسمان جو اللہ نے بنائی، اس آسمان کی طرف اپنی آنکھ کو گھما کر دیکھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آنکھ کو گھما کر دیکھ، فرجع البصر هل ترى من فطور، تیری آنکھ تھک ہار کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تجھے اللہ تعالیٰ کی اس آسمان کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی دڑاڑ، کوئی شگاف کچھ نظر نہ آئے گا، کوئی اتار چڑھاؤ نظر نہیں آئے گا، بالکل سیدھا۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، پھر دوبارہ سے دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ نے پھر سے یہ کہا، پھر سے دیکھ، لیکن تیری آنکھ عاجز ہو کر واپس لوٹ آئے گی، خاسئا وهو حسیر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آسمان دنیا، یعنی کون سے آسمان کو؟ السماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کو، زینا مزین کر دیا، بمصابیح چراغوں سے۔ چراغ کیا ہے آسمان کے؟ ستارے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، 2 کام ہیں ان چراغوں کے، آسمان کے، ان ستاروں کے۔ ایک، آسمان کو روشن کرنا، خوبصورت بنانا، اس کی زینت بننا۔ دوسرے، شیاطین کے اوپر یہ ستارے شرارہ بن کر ان کے اوپر گرتے ہیں جو ان کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ جیسے دوسرے مقامات میں آیا ہے کہ ان سے انسان راستے تلاش کرتا ہے۔ 3 مقاصد ہیں ان آسمان کے ستاروں کے، ایک آسمان کی زینت، دوسری شیاطین کو مارنے کے لیے،
تیسری راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید کیا فرماتے ہیں کہ اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اعتدنا تیار کر رکھا ہے کس کے لیے؟ للشیاطین واعتدنا، یہ ایک تو ہم نے ان کو ہم ان سے جلاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں ان چراغوں سے، اور پھر ہم نے ان شیاطین کے لیے ہم نے کون سا عذاب تیار کر رکھا ہے جو جلنے والا، سخت جلانے والا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے، یہ جہنم کیا ہی بری جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ کیا جوش مار رہی ہوگی؟ یہ جہنم جوش مار رہی ہوگی جب اس کے اندر یہ ڈالیں گے۔ شہیقن اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے، یہ آواز اللہ تعالیٰ کو سخت ترین ناپسند ہے۔ جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلا رہی ہوگی، اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح، جیسے آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کے اوپر بلبلے ہوتے ہیں نا، اچھل رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا تیل جو ہے وہ کس طرح سے اچھلتا ہے، اس طرح سے جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ کیا؟ یہ جہنم ایسی ہوگی کہ اتنی غضبناک ہوگی کہ ایسے لگے گا کہ جیسے یہ اتنا ابل رہی ہوگی، وہ اتنا زیادہ جوش کھا رہی ہوگی، ایسے لگے گا جیسے ابھی یہ غصے کے مارے پھٹ جائے۔ تکاد تمیز من الغیظ، غیظ غصے غضب کے ساتھ ایسے لگے گا جیسے یہ اٹھ پھٹ جائے گی۔ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، فوجن کوئی پورا گروہ لوگوں کا ڈالا جائے گا، سألهم ان سے کیا کرے گی جہنم؟ ان سے سوال کرے گی۔ کون سوال کرے گا؟ خزنتها اس کی داروغہ جو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوں گے، خزنتها خزانچی کہا جاتا ہے نا، خزنتها اس کے داروغے کہیں گے الم یأتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ غصے میں جہنم پھٹنے لگے گی، اور جیسے ہی کوئی گروہ آئے گا تو اور زیادہ غصے میں آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ جہنم بھی خود سے پناہ مانگتی ہے، وہ اتنی غضبناک ہے۔ تو اس کی داروغہ سوال کیا کریں گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تو کوئی تمہیں خبر دیتا، کوئی تمہیں ڈراتا؟ آپ مجھے بتائیے کہ جیسے آپ سب لوگوں کو علم ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں، اگر کسی کو علم ہو کہ ہم سب کو جیسے ایک اویئرنیس دی گئی، سب کو بتایا گیا کہ ایڈس ایسی مہلک بیماری ہے، یو کین ناٹ بی کیورڈ بائی آفٹر دیٹ، آپ اس کے بعد صرف دوائیوں پہ چل سکتے ہیں، اس کے بعد اور بہت سی مہلک بیماریاں ہیں جیسے طاعون ہے، جس طرح سے کرونا آیا تھا، ہمیں بس پریکاشنری میئرز ہمیں بتا دیے گئے کہ یہ چیزیں ہیں، آپ نے اس طرح سے ان چیزوں کے نزدیک نہیں جانا۔ ہر انسان نے وہ سب کچھ کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو کیا یہ اللہ کے نبی جو ہمارے پاس قرآن کو لے کر آئے ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، تو جہنم پوچھے گی، جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالو وہ کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جواب دیں گے القی فی کیا کہیں گے؟ بلا قد جاءنا نذیر، وہ کیا کہیں گے؟ کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، فکذبنا ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ کیا کہیں گے؟ اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ یعنی ہم نے آسمانی کتابوں کو ہم نے سرے سے مانا ہی نہیں۔ دیکھیے آپ اور میں بار 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 ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی، آ جاؤ ایک مرتبہ، آ جاؤ ایک مرتبہ آ کے سن لو، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے،
ہاں، یہ کام صرف مولویوں کا ہے قرآن کو پڑھنا، یہ کام صرف مولویوں کا ہے قرآن کو سیکھنا، یہ کام صرف علماء کا ہے قرآن کو سمجھنا۔ ہمارا کیا کام ہے قرآن سے؟ ہمارا کیا لینا دینا قرآن سے؟ تو کیا مولوی ہماری قبروں میں جائیں گے؟ قرآن تو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے ہدایت کے لیے بھیجا، تاکہ ہم اس کو سمجھ کر اپنے عمل کو بہتر کر سکیں۔ قرآن کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس کو پکڑ کر غلافوں میں ڈال کر اوپر رکھ دیں، اور جب کوئی فوت ہو تو ہم اس کو اس کی سال ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیں۔ واللہ ایسے سال ثواب نہیں ملتے۔ جس نے اپنی ساری زندگی قرآن کو تدبر حاصل کرنے کے لیے کچھ کوشش نہ کی، اللہ نے تو ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی آزمائش کے لیے ہے کہ دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے، دیکھیں کہ کون اللہ کی کتاب کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دنیا، اللہ کی زمین کے اندر رہ کر، اس کی باؤنڈریز کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو کون گزارتا ہے۔ آپ جب کسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، اگر کوئی بحریہ ٹاؤن میں، بحریہ میں جو پلاٹ لیتا ہے، کوئی کسی بہترین سوسائٹی میں پلاٹ لیتا ہے، تو آپ اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں۔ آپ جب کسی یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں تو آپ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، ایون کہ کچرا بھی باہر نہیں پھینکتے، ہمیں فائن ہو جائے گا۔ فکر ہوتی ہے، ان رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھی ہوگی، ہمیں جرمانہ ہو جائے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بتا دیا، اس کے اتنے قوانین اس نے بتا دیے، تمہیں ایسے زندگی گزارنی ہے، ایسے گھر سے نکلنا ہے، ایسے بات کرنی ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے اٹھنا ہے، تو وہ کچھ کام کا نہیں۔ دنیا کے لوگوں کی اتنا غم، فکر، خوف، اور میرے رب کا خوف نہیں، تو پھر ہم کس طرح کی سال ثواب کے لیے بیٹھ کر، کسی کے میت پر ہم بیٹھ کر قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں؟ کیا وہ تلاوت اس انسان کو کچھ پہنچا سکے گی جس نے خود کوشش نہیں کی، جس نے خود محنت نہیں کی، جس نے خود اللہ کے لیے خود کو نہ تھکایا؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے لمبے سجدے کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کیسے محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ناک سے نکسیر پھوٹ پڑے گی۔ صحابہ کرام ان سے پوچھا کرتے تھے آپ کو تو یقین ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر آپ کیوں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ ہمیں تو یہی علم نہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، ہمیں تو یہی علم نہیں کہ ہم جنت میں داخل ہونے کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں، پھر بھی بے فکر ہیں۔ کتنے مگن ہیں دنیا کی دنیا داری کے اندر۔ جیسے جیسے سفر کم ہوتا جا رہا ہے، وقت گھٹتا جا رہا ہے، دل میں پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں آج ہمارا ایمان جس جگہ پر ہے وہ کل اس جگہ پر موجود ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اس سفر کو توڑیے گا نہیں۔ اللہ نے جو جس رستے پر چلا لیا، اب شیطان کے وسوسے، شیطان کے حملے اب کئی گنا زیادہ سخت ہوں گے، کیونکہ اب اللہ نے دل کے اندر قرآن کو بسا دیا۔ اب شیطان اس کے اندر اترنے کی کوشش کرے گا، اور اپنی پوری فوج کے ساتھ اترنے کی کوشش کرے گا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ پس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کیا، مانا، اقرار کیا۔ جن کو عذاب دیا گیا وہ اقبال کیا، اب یہ دوزخی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اب یہ جو دوزخی ہیں یہ جہنم کی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہیں پڑے رہیں گے۔ دور کر دیا اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے۔ یہ سحقن، سحقن کا جو لفظ ہے نا، سحقن، یہ در حقیقت جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ نے وہاں پر بھی وادیاں بنائی ہیں، جہنم کی وادی کا نام ہے۔ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں ان الذین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔
بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ہی ثواب ہے۔ غیب سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی نعمتیں دیکھ کر اللہ پر یقین کامل رکھتے ہیں اور غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے بڑے اجر کا ثواب ہے، اللہ نے ان کو بڑا اجر دینا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہ ہر چیز کو جو تمہارے دل کے اندر وسوسے اٹھتے ہیں، جو تمہارے دلوں کے اندر راز ہیں، جو تمہارے سینوں کے اندر راز ہیں، وہ تمہاری دلوں اور سینوں کی ہر ہر پوشیدہ باتوں سے بخوبی واقف ہے۔ اعلی، خبردار، یعلم، اعلی، اعلی، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا کہ اللہ ہے؟ کیا لا نہیں، یہ خبردار نہیں ہے، سنی، یہ الا نہیں ہے، کیا لا نہیں، کیا نہیں جانتا اللہ، من خلق، جس نے خود پیدا کیا ہے، وہ پیدا کرنے والا نہیں جانتا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے سینوں کے بھید کو وہ نہیں جانتا؟ پیدا ہی میرے رب نے کیا ہے تو پھر وہ تمہارے سینوں کے بھید کو کیسے نہ جانے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، پھر وہ بہت ہی باریک بین اور بہت ہی باخبر ہے، بہت باریکیوں سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں نا جو بہت باریکیوں سے کام کو، بہت اندر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو میرا رب بہت باریک بین ہے۔ بینائی یعنی کہ بین، اس کی بینائی، اس کا دیکھنا بہت باریکی سے ہر ہر چیز کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر بھی جو مخلوقات ہے میرا رب ان کو بھی دیکھتا ہے، وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، جو پتھر کے اندر کوئی چیز ہے میرا رب اس کو بھی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ پتھروں کے اوپر بھی اتنے بڑے بڑے درخت درخت کھڑے ہوتے ہیں، تو میرا رب جہاں سے چاہتا ہے زندگی کو تقویت دیتا ہے اور زندگی بنا دیتا ہے۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست یعنی نیچے کر دیا، پست تمہارے پیروں کے نیچے ہے، ذلولا، پست کر دیا، اور پھر وہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو نہ صرف پست کیا بلکہ تمہارے متی بھی کر دیا۔ زمین کی مرضی ہوتی تو تمہارے اوپر، سر کے اوپر کبھی چڑھ جاتی۔ اللہ نے نہ صرف زمین کو پست کیا بلکہ میرے رب نے زمین کو تیرے لیے متی بھی بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس میں اور تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرو، چلتے پھرتے رہو۔ ذلول کے معنی کیا ہے؟ متی بنایا، جو تمہارے سامنے جھک جائے، جھکی ہوئی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، تمہارے لیے نرم اور آسان بنایا، اس کو سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا، اس پر چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا۔ آباد کیسے ہوتے اگر زمین سخت ہوتی تو؟ اس پر کیسے اپنے گھر بناتے، خیمے کیسے لگاتے؟ تو اللہ نے تمہارے لیے زمین کو نرم، تمہارے لیے متی کر دیا تاکہ تم اس کے اندر اپنی زندگی کو گزارو۔ منا کی بات در حقیقت من کی بن کی جمع ہے، منا کی بہا، یہ جو منا کی بہا، یہ منا کی با، یہ جو لفظ ہے یہ من کی بن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے جانب۔ یہاں سے مراد، اس سے مراد اس کے راستے اور اس کی جو اطراف اور اس کی جو سمتیں ہیں وہ ہے، یعنی اس کے راستوں پر چلو۔ فَمْشُوا، پس چلو، فی مَنَاکِبِهَا، اس کے راستوں پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اسی میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف تمہیں دوبارہ جی کر اٹھنا ہے، پھر سے زندگی ملے گی تمہیں، پھر اپنے رب کی طرف ہی تمہیں جی کر اٹھنا ہے۔ کیا امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمانوں والا جو اللہ ہے، من فی السماء ان یخسفا، وہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے، یخسفا، تمہیں دھسا دے، بکم الارض، تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ چاہے تو تمہیں زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر تمہیں دھسا دے؟ کیا تم اس بات سے بے خبر کہ وہ جو آسمانوں والا اللہ ہے
وہ آسمان میں جو اللہ ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور اچانک زمین لرزنے لگے. یعنی اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پر اپنے عرش پر جلوہ گر ہے، یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھسا دے. یعنی وہی زمین پر جو تمہاری قرارگاہ ہے، جہاں پر تم زندگی گزار رہے ہو، جہاں سے تم روزیاں حاصل کر رہے ہو، جہاں پر تم اپنے گھر بنا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی زمین کے اندر دھسا دے. قارون کو اللہ نے ایسے کیا، اس کے خزانوں کے ساتھ، اس کے محل کے ساتھ اللہ نے سب کچھ اس کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. باقی سارے کے سارے لوگ وہیں پر اس کے آس پاس کھڑے، بالکل صحیح سلامت. سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو ایک دن پہلے اس پر حسرتیں کر رہے تھے اس کے مال اور دولت پر، اگلے اور اسی لمحے وہی وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے اپنی اس حسرتوں پر پشیمان تھے کہ اس کا مال، اس کی دولت، اس کا محل اس کے کچھ کام نہ آیا، کہ اس کی گھر کی جو اس کی کمروں کی چابیاں کئی کئی پہلوان مل کر اٹھاتے تھے. اتنا اس کے پاس خزانے تھے قارون کے. اللہ نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین بوس کر دیا. کیا یہ گھبراتے نہیں کہ وہ آسمان والا ان کو زمین کے اندر دھسا دے؟ اور اچانک زمین لرزنے لگے، یکدم شدید زلزلے آنے لگے. مالک تو وہ ہے، وہ جیسے چاہے زمین کو گھمائے، وہ جیسے چاہے آسمان کو چلائے، وہ جیسے چاہے آسمان کو کھڑا رکھے، جیسے چاہے سورج کو متعین کرے. وہ مالک ہے. آپ گھر کے مالک ہیں، آپ گھر کے اندر رہتے ہیں، سارا گھر آپ کے اختیار میں، آپ کا جیسے دل کرتا ہے اپنے گھر میں اپنی مرضی چلاتے ہیں. تو میرا رب تو میری پوری کائنات کا مالک ہے، وہ جیسے چاہے اس کو چلائے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ وہ چاہے تو تمہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر، اصحاب الفیل پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی، وہ چاہے تو وہ تم پر ایسے پتھروں کی بارش کر دے. پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. فَسَتَعْلَمُونَ، بس تم جان لوگے، کیف نذیر، کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. ابھی تم بے علم، ابھی تم بے علم ہو. تم جانتے ہوئے، اگر تم جانتے ہوتے، تمہارے دل میں یقین کامل ہوتا، تو یقیناً تمہارا دل لرز جاتا. کوئی ایک بھی غلط کام کرنے سے تمہارا دل لرزتا نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے دل کے اندر وہ یقین کامل نہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا. میں نے ان لوگوں جنہوں نے مجھ سے جھٹلایا تھا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھو ان کو میں نے کیسے عذاب میں مبتلا کیا. کیا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. اب اللہ تعالیٰ اللہ نے ڈرایا، سمجھایا. ہم ہوتے ہیں نا، بچوں کو ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی شفقت بھی دکھاتے ہیں، اپنی محبت بھی دکھاتے ہیں. ڈرایا، دھمکایا، غصہ کیا، مارا پیٹا، جو بھی کچھ کیا، اس کے بعد ہم مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر محبت کا بھی اظہار کرتی ہیں. پھر ہم ان کے ساتھ اپنی شفقت کو بھی ان کو یاد دلاتے ہیں، دیکھو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا، تاکہ بچوں کا دل نرم بھی پڑ جائے، وہ ریبیلینز نہ ہو جائیں، کہ وہ ہمارے نافرمان نہ ہو جائیں. ہر وقت ہمارے اوپر سختی ہے. ہم ان کے دل کو نرم کرتے ہیں، ہم ان کو یہ یاد کرا کر کہ ہم تمہارے ساتھ کس وقت نرمی اور شفقت کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، سمجھایا. اب میرے رب اپنی قدرت کی نشانیاں ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے؟ اولم یروا الی الطیر، آسمان پر کس کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلا لیتا ہے، اور کبھی دوران پرواز ہی وہ پرندے یا پروں کو سمیٹ لیتے ہیں.
उन्हें अल्लाह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो जो परिंदे हैं, मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, ये परिंदे हवा में अगर अपने पर फैलाए हुए हैं, हवा में अपने परों को समेट रहे हैं, तो ये कौन है जो इनको फजा में थामे हुए है? ये कौन है जो इनको हवा में थामे हुए है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्हें अल्लाह रहमान ही है जो हवा और फिजा में थामे हुए है। बेशक हर चीज उसकी निगाह में है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अम्मन हाज़िल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान। सिवाय अल्लाह के तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? सिवाय अल्लाह के वजुंदुल लकुम, कौन सा ऐसा कोई लश्कर है दुनिया में जो तुम्हारी मदद कर सके सिवाय रहमान के? यंसुरुकुम मिन दूनि रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। ये जो गरूर और तकब्बुर होता है ना, ये दर हकीकत धोखा होता है। क्योंकि हम अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे होते हैं, हम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, हम अपने आप को असर और रसूख वाला समझते हैं, लेकिन वो एक धोखा है। क्योंकि असर और रसूख, ताकत सब मेरे अल्लाह की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन काफिरों के बारे में कि काफिर तो सरासर धोखे ही में हैं। जिस धोखे के अंदर इनको शैतान ने मुब्तला कर रखा है, क्या कि ये दुनिया की जिंदगी है, ये माल मता, ये सब कुछ एंजॉय कर लो। काफिर क्या, हम मुसलमान भी कहते हैं, कितनी ही खवातीन कहती हैं एंजॉय करो लाइफ को। एंजॉयमेंट क्या है लाइफ की? लम्हा लम्हा जहां जाएं अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखें। दुनिया अल्लाह ने ये जमीन में हमें भेजा एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा, अपना मती और फर्मा बरदार बनाकर भेजा, ताकि हम अल्लाह के दीन को आगे फैलाएं और अल्लाह के दीन को आगे लोगों तक पहुंचा सकें। अम्मन हादल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ह बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। अगर अल्लाह ताला अपनी रोजी रोक ले तो बताओ कौन है जो फिर तुम्हें रोजी देगा? कोई एक, अगर अल्लाह आसमान से बारिश ना बरसाए, या जमीन ही को पैदावार से रोक दे, या तैयार फसलों को तबाह कर दे, तो कोई है जो तुम्हें रिस्क दे सके? कोई है जो तुम्हारी फसलों को वापस खड़ा कर सके? अल्लाह ताला फरमाते हैं बल्कि काफिर तो सरकशी और सरकशी पर और अपने बिदकने पर अड़ गए हैं। यानी वो नसीहत उनको कोई असर नहीं करती, वो हक पर सरकशी करते हैं, और वो अल्लाह ताला की बात को नहीं सुनते। कौन है जो अल्लाह के रोजे हुए रोके हुए रिस्क को पकड़ सके, ले सके? बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर, वो अपने इस हठधर्मी पर अड़ गए। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम। अच्छा, वो शख्स ज्यादा हदायत वाला है, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, जो अपने मुंह के बल औंधा होकर चले। मुंह के बल औंधा चलने वाले को दाएं बाएं और आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता। वो ठोकरों से महफूज भी नहीं हो सकता। जिसने मुंह नीचे करके मुंह के बल चल रहा है, उसको क्या नजर आएगा? अल्लाह ने चेहरा हमारे ऊपर लगाया ताकि हम अपने सामने देख सकें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स मुंह के बल औंधा होकर चले, या वो शख्स, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ज्यादा हदायत याफ्ता है, आला वजही अहदा। ये जो अंधे होके फिर रहे हैं, अपने पैरों का, अपने पुराने आबा ओ अजदाद की बातों पर चल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वो वैसे ही हैं, मुंह के बल चल रही हैं। अब अल्लाह ताला अगली लोगों की बात कर फरमाने, अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम, या वो जो सीधा चले, यानी कि पैरों पर चले अपने। आप मुझे बताइए किसको सही नजर आएगा? पैरों पर चलने वाले को सही नजर आएगा, या सर के बल चलने वाले को सही नजर आएगा? किसको सही नजर आएगा? जो सर के बल चलेगा उसका फोकस, उसका विजन कितना दूर तक होगा? वो सिर्फ नीचे नीचे कुछ चीजें देख सकेगा, न दाएं न बाएं, किसी तरफ भी नहीं देख सकेगा। जबकि जो पैरों पर चलने वाला है, उसकी निगाह, उसकी नजर दूर तक होगी, और वो सही रास्ते को देख सकेगा। अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से लफ्जों को बयान किया। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की मिसालें कितनी जहनों और दिलों के अंदर उतरने वाली हैं।
اب ہم سوچیں کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں، ہم سر کے بل چل کے زندگی گزار رہے ہیں یا ہم پیروں پر چل کے زندگی گزار رہے ہیں؟ دنیا کی رنگینیوں میں پڑ گئے تو یقیناً سر کے بل چل رہے ہیں، اگر اللہ کے راستے پر چل پڑے تو یقیناً پیروں پر چل کر اللہ کے راستے کو اپنا رہے ہیں، اس روشنی کی طرف جا رہے ہیں۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ نہ صرف پیدا کیا بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے کان، آنکھ آنکھیں اور دل بنائے، بلکہ اس لیے بنائے تاکہ تم سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قوتوں کا ذکر کیا، کان، آنکھیں، یعنی یہ دونوں قوتیں سننے اور دیکھنے کی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اور دل کس لیے اللہ نے ذکر کیا ان دونوں کے ساتھ؟ تاکہ تم سن کر، دیکھ کر اپنے دل کے اندر اپنے ایمان کو پختہ کر سکو۔ والافئدہ، ایمان کی بات آئی تو اللہ نے یہاں پر قلب کی بات نہیں بلکہ افئدہ، دل کی بات کی، افئدہ کا لفظ استعمال کیا تاکہ تمہارے دل کے اندر یہ ایمان اتر سکے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے دل کو درست کر سکیں۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو، بہت ہی کم۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کس کی طرف؟ اس رب کی طرف۔ یعنی انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے، اور قیامت والے دن سب جمع بھی اسی کے پاس ہوں گے، کسی اور کے پاس جمع نہیں ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، اور اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ وعدہ، یعنی وہ قیامت جس کے بارے میں تم ہمیں بار بار ڈرا رہے ہو۔ تو یہ مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو کر کے تو دکھاؤ، وہ ثبوت ثابت تو کرو، سب اپنی آنکھوں سے دیکھے تو صحیح۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں تو صرف اللہ کی طرف سے ایک پیغام رسا ہوں جو تمہیں صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں تو صرف ایک میسنجر ہوں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں، نہ میرے رب نے مجھے اس غیب کا کوئی علم دیا نہ مجھے بتایا، بلکہ اس کا سارا علم میرے رب نے اپنے پاس رکھا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، کون سے وعدے کو؟ وہ قیامت کے وعدے کو، وہ عذاب قیامت کو جب اپنے پاس قریب پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، یعنی ذلت، ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، جس کو دوسرے مقامات پر چہروں کو سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیا کہ چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے، یہ دیکھو آج آ گیا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي، یہ وہی ہے جس کو تم مانگتے تھے، هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، دیکھو قیامت آ گئی، آج دیکھ لو اپنی آنکھوں سے وہ عذاب آج آ گیا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ کہہ دیجئے اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟
فمن یجیر الکافرین قل ارأیتم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ تعالی ہمیں، اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو، اہلکنی یا مجھے ہلاک کر دے اللہ، ومن معیہ اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے، او رحیمنا یا پھر وہ ہم پر رحم کر دے، یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں، جو بھی اللہ ہمارے ساتھ کرے گا، لیکن تم یہ بتاؤ، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ہم نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تم بتاؤ کہ انکار کرنے والوں کو اس عذاب سے کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، کہ وہی رحمان ہے، اللہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں، اس کی وحدانیت پر ہم ایمان لے آئے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ایمان لانے کے بعد وعلیہ توکلنا، ہم نے مکمل طور پر اس پر توکل کر لیا، بھروسہ کر لیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ آخری آیت میں میرے رب نے فرمایا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے، یعنی کہ زمین کے اندر پورا کا پورا پانی اتر جائے، اور یہ جتنا بھی پانی تم پیتے ہو چشمے خشک ہو جائیں، یہ زمین اپنی گہرائیوں میں یہ سارا پانی اتار لے، اللہ اس زمین کے اوپر سے پانی کو خشک کر دے اور اتنی گہرائی میں اتار دے کہ تمہاری کوئی بھی مشین کام نہ آئے، تم جتنی مرضی بورنگ کرتے رہو، جتنی مرضی تم کنویں کھودتے رہو، تمہیں پانی پھر میسر ہی نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا صاف ستھرا شفاف پانی لے کر آئے؟ کوئی ہے جو لا سکتا ہے؟ میرا رب اگر اس پانی کو، زمین کے سارے پانی کو کڑوا کر دے، تو کوئی ہے جو اس پانی کو میٹھا کر سکے؟ سبحان اللہ، میرے رب نے کتنا ہی اچھا پانی ہمیں عطا کیا۔ آپ اگر ڈرنکس پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، کتنا پئیں گے، لیکن دل کرتا ہے جوسز پینے کے بعد، سارا کچھ پینے کے بعد، کہ ہم سادہ پانی پئیں۔ وہ سادہ پانی پی پی کر ہمارا پیٹ بھرتا ہی نہیں، پانی نہیں پیئیں گے تو کتنی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بنایا ہی اس پانی، یہ پانی زندگی کی علامت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان نہیں بنائے تھے تو میرے رب کا عرش پانی پر تھا، تو پانی اتنی اہم ترین چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اس پانی کو خشک کر دوں تو کوئی ہے جو تمہیں نتھرا ہوا صاف پانی لا کر دے سکے؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔